کرسچنز جو ہیں، مسیحی جو ہیں، یہ دنیا کے لیے نمونہ ہے، یہ دنیا کے لیے انمول ہے، یہ دنیا کے ٹیچرز ہیں، یہ دنیا کے قوموں کے استاد ہیں. لیکن آج اگر پاکستان کی بات کریں تو کوئی شخص دوسرے کو دیکھنا آج پسند نہیں کر رہا. آج کوئی بھی کسی بڑے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کوئی بھی ویٹ کرنا پسند نہیں کرتا. آج کوئی بھی شخص انتظار کرنا پسند نہیں کرتا. ہر شخص جلدی میں ہے، فٹافٹ ہو جائے، جلدی جلدی ہو جائے. لیکن میری بات سن لو، کتاب مقدس انتظار کی سے بھری پڑی ہے، جہاں پہ نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، مقدسوں نے انتظار کیا ہے. ایک بات ہوئی ہے الہام میں، ایک وحی اتری، ایک الہام اترا، ایک پیغام آیا، تو پوری زندگی انتظار میں گزار دی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم سب سے بڑا، ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک سٹوری ہے، ایک حقیقی، یہ ایک لاجک ہے ہمارے پاس. ایک بات، میں تجھے ابراہیم سے ابراہیم بناؤں گا، ابراہیم کے بعد تجھے بیٹا بخشوں گا. کتنے سال ویٹ کیا، بوڑھے ہو گئے. سارا نے کتنا ویٹ کیا ایک بیٹے کو لینے کے لیے. لیکن آج انتظار نہیں ہے. آج کہتے ہیں یہ راتوں دن نہ چڑھے تو ہر چیز ہو جائے، بیٹا بھی مل جائے، اولاد بھی مل جائے، پیسہ بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے. لیکن کلام میں مقدس داؤد نبی کیا کہتے ہیں؟ نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگ تو کچھ بھی نہیں عقل انہاں نوں. نہ ہو، بولو میرے ساتھ، نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگ تو کچھ بھی نہیں عقل انہاں نوں. انہاں نوں عقل اکل کچھ نہیں ہے، انہیں کچھ عقل نہیں ہے. اب اس کو جدھر کو لگام کھینچو گے وہ تو آپ کی لگام کے تابع ہے. تو سنڈے نو ناتھ پانی کیوں ضروری ہے؟ ٹھڈا ماردا ہے، ٹکرا ماردا ہے، انہوں ناتھ پا دیتی جاندی، ہتھی نہ پوے. اس کو عقل نہیں ہے، مالک کے بھی ہتھی پڑ جاتا ہے، جانور ہے. لیکن انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. انتظار کسی کے اندر نہیں ہے، ویٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا. مقدس موسیٰ کی بات کریں تو کیا بات ہے، انتظار کی کیا کمال کی اس کے اندر ایک قابلیت پائی جاتی ہے مقدس موسیٰ کے اندر. سننے آج اگر آج کا میسیج سمجھ آ گیا، میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، اتنی گواہیاں ہیں آپ کی لائف میں. دیکھو لائف بدلے گی تو گواہیاں ہوں گی، لائف بدلے گی نہیں نا تو گواہی ہو ہی نہیں سکتی. جاؤ جو کچھ مرضی کر لو. لائف چینج ہوگی تو ہولی اسپرٹ کی انٹری ہوگی، ورنہ انٹری کوئی نہیں ہے. ورنہ ویٹنگ لسٹ میں تو لگے ہوئے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہولی اسپرٹ نے مجھے چھوا ہے، ٹچ کیا ہے. تو اگر لائف پہ غور کیا جائے تو کیسی ہے پتہ چل جائے گا. پریئر میں لاسٹ ایک بات کر رہا تھا، ابھی میں آہستہ آہستہ سرمن کی طرف آؤں گا. دعا اور عبادت کو اکٹھا کرتے ہو، دعا کو دعا بناؤ، عبادت کو عبادت بناؤ، دونوں کا ملاپ کراؤ تو پھر عالم بالا پہ آواز جاتی ہے. یاد رکھنا، ہر لفظ کی شروع کو، ہر لفظ کے آخر کو، ہر حرف کے شروع کو، ہر حرف کے اینڈ کو دیکھو ذرا. اگر اسی کو انگلش میں بول دیا جائے پریئر تو پی سے پریئر شروع ہو رہی ہے اور آخری لفظ کیا ہے؟ آر. پیس سے، پیس، امن سے، امن سے پریئر میں ٹھہرو. اور پیس ہوگا تو پریئر شروع ہوگی. اور آر اینڈ سے اس کو ریوائز کرو، اس کا ذکر کرو. ریوائز کرنا، بار بار ریاض کرنا. پیس، امن، امن سے بیٹھو، امن سے. لیکن آج کسی کے اندر پیس نہیں ہے، امن نہیں ہے.
کسی کو کسی چیز کی فکر ہے, کسی کو کسی چیز کی فکر ہے, کسی کو کسی چیز کی فکر ہے. ہر بندوں کی فکر بکھری پڑی ہے, جس کی وجہ سے نہ پیس آ رہا ہے, اور پیس نہ ہونے کی وجہ سے پریئر کے اندر ہلچل نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہے کہ آپ آؤ پریئر کرو چلے گئے, لیکن وہ پریئر ہوئی ہے. ہونا, پریئر کا ہونا کیسے ہو گئی؟ گھر بنایا, گلاں جتے پہ بن گیا, نظر آئے گا تو پتہ لگے گا نا یہ گھر ہے. بولو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پیس اور عبادت, این دیکھو, این سے شروع ہوتا ہے پہلا ڈیجٹ, اور آخری اس کا ڈیجٹ دیکھو, آخری پہلا حرف اور آخری حرف. عبادت این سے شروع ہوتا ہے, عقل سے شروع ہوتی ہے عبادت, عقل سے. یاد کر رکھنا, انسان کی عقل جب تک جو اس کی, دیکھو اولاد اگر اس کی طرف سے میراث ہے, اولاد اگر خدا کی طرف سے میراث ہے تو عقل بھی اس کی طرف سے میراث ہے. یاد رکھنا, ہمیشہ فیصلہ دانا آدمی کی عدالت میں رکھا جاتا ہے, بے وقوف کی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو یا لڑائی جھگڑے کا ہو یا کسی قسم کا بھی ہو, تو فیصلہ ہمیشہ دانا آدمی یعنی عقل مند آدمی کے آگے رکھا جاتا ہے. اور عقل مند آدمی کو ہی پردھان منیا جاتا ہے, اور پردھان دے اگے کی رکھیا جاتا ہے؟ فیصلہ. عقل جو ہے کسی کی تابع نہیں ہے, یاد رکھنا. اور یہ خداوند کی طرف سے میراث ہے, این عقل سے. اور اینڈ کا حرف دیکھ لو, تے, تابع داری سے. جب عقل سے چلو گے تو تابع دار خود ہوتے جاؤ گے. پھر کیا ہوتے جاؤ گے؟ تابع دار خود بخود ہوتے جاؤ گے. وہ بناتا جائے گا, کیونکہ پھر آپ نہیں رہو گے, پھر ہولی اسپرٹ مجھ میں سے ہو کر بولے گا. ہاللویا. پھر ہولی اسپرٹ بولے گا, خود وہ بند اور گودے سے ہو کے گزرنا جانتا ہے. یاد رکھنا, آج نوجوان, بڑے چھوٹے, بزرگ, بچے آج ویٹ کرنا پسند نہیں کرتے. ویٹ ہے ہی نہیں, ویٹنگ لسٹ ہی پھاڑ دی ہے, ویٹ ہے ہی نہیں, کرنا ہی نہیں. مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, دکھ آ گیا, بیوی لڑ کے چلی گئی, پریئر کرنی بھی چھوڑ دی, پریشان. لفظ اب جس پریشانی کو پکڑ لو گے وہ پریشانی آپ کی کمزوری بن جائے گی. یاد رکھنا. نکالو میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے, یہ سٹوری آپ نے 1000 دفعہ سنی ہے, 1000 نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی ہوگی, لیکن آج اس پہ ذرا غور و فکر دوبارہ سے کرتے ہیں, کیونکہ کلام روز تر و تازہ کرتا ہے. آمین. مقدس متی رسول کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت کریمہ کی تلاوت پاک کی سعادت حاصل کروں گا. ذرا سنیے گا. اور دیکھو, ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا, اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا, کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا, بیٹی خاطر جمع رکھ, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی. کتاب مقدس کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت. تو ایک آواز میں بولیں گے آمین. ایک آواز میں بولیں گے آمین. آپ نے کہاوت بڑی سنی ہے, جی نو جیے, سنی ہے کہ نہیں بھائیا؟ پھر جی نو جیے نا, پنجابی جنوں کہندے جی نو جیے. جی کیا ہے؟ یہ ادب کا ورڈ ہے. جو کچھ تیرے اندر ہے, جے تیرے اندر میرے لئی مخلص ہی ہے تو پھر میرے اللہ بھی تیرے لئی مخلص ہی ہے. اگر تم میرے نہ مخلص ہے تو پھر میں بھی تیرے نال مخلص ہاں. تے مخلص ہون دے وچ پھر بڑیاں گلاں نے, بڑیاں چیزاں نے. کیا لکھا ہے؟ وہ جی میں, لفظ دیکھو کیسا ہے, کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو کیا ہو جاؤں گی؟ اچھی ہو جاؤں گی. اچھی ہونا, اچھے ہونا.
12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ खून जारी है, 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ, 12 बरस से खून जारी है। लेकिन हिस्ट्री अगर इसकी पूरी डेफिनेशन किताब मुकद्दस में अगर दर्ज कर दी जाए ना, तो ये किताब कोई पढ़ ना सके, लोगों की जिंदगियां गुजर जाएं। अब इसकी हिस्ट्रीज बन चुकी हैं। हिस्ट्री बताती है कि ये औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, ये खून बहने के सबब से कुबड़ी हो गई थी, इसकी हड्डियां बड़ी कमजोर हो गई थी, और हड्डियां कमजोर होने के बायस ये चारपाई से उठना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। अब 12 बरस उसने वेट किया है, 12 बरस। कोई हकीम नहीं छड़िया, कोई डॉक्टर नहीं छड़िया, सुनो जरा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई शख्स नहीं छोड़ा, कोई तबीब नहीं छोड़ा। लेकिन जब जीसस के बारे में सुना, जब किसके बारे में सुना? जब मेरे और आपके आका जीसस के बारे में सुना, एक शख्सियत, एक ऐसा रूप उतरा है, ऐसी कुदरत उतरी है, एक ऐसा रंग उतरा है, एक ऐसा नजात देने वाला उतरा है, जिसकी बाबत से मैं सुन रही हूं। मैंने सुना है, मुझे रोज कोई ना कोई बता रहा है, हाँ फलां जगह कोई इबादत हो रही है, फलां जगह कोई क्रूसड हो रहा है, फलां जगह बुद्ध मीटिंग होती है, आओ वहां चलते हैं, आओ वहां गवाहियां हो रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, बदरू गिरफ्त आजाद हो रहे हैं। लेकिन मैं तो अपनी कमजोरी के बायस लेटा हूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। किसी से पूछ लिया जाए, आप अभी इबादत पे आना हो ना, गर्मी बड़ी है, गर्मियों को गर्मी बड़ी है, सर्दियों को सर्दी बड़ी है, इबादत का वक्त कौन सा है? गर्मी आ जाए तो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, तो गर्मी की वजह से मैं नहीं आ पा रहा, जरा मौसम चंगा हो जाता है तो फिर मैं आ जाऊंगा। 1 महीने की इबादत, मौसम तो चंगा फिर 2 महीने होना, 10वां तो 11वां तो 12वें महीने तो फिर ठंड बढ़ जाती, तो जो ठंड बढ़ जाती है तो फिर धुंदा पैनियां शुरू, धुंद के बायस मैं नहीं आ सकिया। ये है हमारे मसीहियों का हाल। तो लेनी क्या है मैंने? शिफा। लेनी क्या है मैंने? मौजज़ा। मेरी बीवी लड़के जा चुकी है, मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज पकड़ लिया है। बच्चों अब मेरे साथ चलना है आप लोगों ने। मेरी बीवी लड़के चली गई है, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, मेरे घर में मेरी बेटी नाफरमान हो गई है, मेरा जी नहीं करता मैं प्रेयर करूं, मेरा दिल नहीं करता अब काम करने को। क्यों? क्योंकि मैंने एक लफ्ज थाम लिया है, उसको पकड़ के अपनी पॉकेट में डाल लिया है। अब ने 12 बरस की औरत पे आना है, मैंने एक लफ्ज पकड़ के अपने पॉकेट में, यानी अपने कान की पॉकेट में डाल लिया है। हमारे जिस्म के अंदर 2 पॉकेट्स हैं, एक से निकलती है, दूसरे के अंदर डालते हैं। ये पॉकेट जो है इसके अंदर से डालते हैं, इसे निकाल नहीं सकते, जो कुछ इसमें डालते हैं यहां से निकलेगा नहीं, निकलेगा मुंह से, इस पॉकेट में डाल लेते हैं। लफ्ज पकड़ा, लफ्ज आ गया, लफ्ज कहां आ गया? लफ्ज माइंड में आ गया, लफ्ज कल्ब में आ गया, दिल में आ गया। इसी 1 फुट के अंदर सब कुछ चल रहा है। अब ये नाप के देख लेना, दिल और दिमाग का जो फासला है, गैप है 1 फुट का है। अब 1 फुट का फासले का जो सेंटर है ना, ये जो मुंह और गला, यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, जो सेंटर है ना, ये बड़ा गलीज हो चुका है। क्योंकि यहां से और यहां का जो इकट्ठा हो रहा है ना, मिलाप हो रहा है, इनका मिलाप होने के बाद जो कुछ मिलाप में हमें मिल रहा है वो बाहर आ रहा है। और बाहर क्या आ रहा है? चुगलियां, ऐबजोइयां, लड़ाई झगड़े, तफरके, बिदते, बुगस और दूसरों के खिलाफ मंसूबे। अब वेटिंग नहीं है, हमने एक बात पकड़ ली है, एक बात, और वो लफ्ज क्या पकड़ लिया? परेशानी का। कौन सा लफ्ज पकड़ लिया? बोलो मसीहियों, क्या पकड़ लिया है? तजर्बा कर लो, जाओ, मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं, प्रैक्टिकल कर लो। अगर मेरी बात में फर्क आए, पादरी शहजाद अगले बुध को आएगा, यहां पे आते इसका गिरेबान पकड़ लेना, तुमने गलत कहा था। छोटी सी बात हुई नहीं तो फौरी लफ्ज पॉकेट में डाला, जो पॉकेट में डाला हुआ है वो बाहर निकल रहा है। क्या लफ्ज बन के? मैं बड़ा परेशान हूं। मैं क्या हूं? तो यीशु क्या कहता है? और मसीहियों, आपका यीशु, मेरा यीशु क्या कहता है? वो कहता है अपनी फिक्रें मुझे दे दो। वो कहता है अपनी परेशानियां
مجھے دے دو. اب کس کو مردوں میں سے جلایا یسوع نے؟ جیزس نے کسے جلایا مردوں میں سے؟ لازر کو. اور لازر کی کتنی بہنیں ہیں؟ کیا نام ہے ایک کا نام؟ مریم. اور دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں؟ لیکن وہاں پر تو میرے آقا بھی تھوڑے سے افسردہ ہوئے, پریشان نہیں ہوئے, افسردہ ہوئے. ایمان کہاں گیا؟ ایمان کہاں گیا؟ کیا کہتی ہے مریم اور مارتھا؟ اے استاد اگر تو یہاں ہوتا. لفظ کیا ہے؟ اگر. اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کیا کہا؟ خاطر جمع رکھو. وہ میرا دوست تھا, میرا بھائی تھا, آؤ چلیں اس کی قبر پہ چلیں. تو کیا کہا یسوع؟ جیزس رو بھی رہی ہیں, باتیں بھی کر رہی ہیں, رو بھی رہی ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھو کیا سین چل رہا ہے وہاں پہ. رونا بھی چل رہا ہے, باتیں بھی چل رہی ہیں. کیا رونا ہے وہاں پہ؟ رونے کے اندر شک چل رہا ہے اور باتوں کے اندر ایمان چل رہا ہے کہ اگر انہاں نہ کوئی بے ایمانی گل کرتی تے بستی نہ ہو جائے. اے نہ کہہ دین بے تقادو تہاڈا ایمان کتھے گیا. باتیں بھی چل رہی ہیں, آنسو بھی گر رہے ہیں. لیکن کہا یسوع میرے جیزس آج تو 4 دن ہو گئے ہیں, اور 4 دن کے بعد تو مردے میں سے کیا آنی شروع ہو جاتی ہے؟ بو آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جیزس نے کیا کہا؟ خاطر جمع رکھو, آؤ میرے ساتھ چلو اور پتھر کو ہٹاؤ. کیا جو مردوں میں سے زندہ کرنے والا ہے وہ پتھر کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا؟ اس کی تو انگلی کا اشارہ ہی کافی ہے. انگلی کا اشارہ تو چھوڑو, وہ تو سوچے تو وہ کام کے ہوتے ہیں. اس کے تو ذہن میں آ جائے وہ کام ہوتے ہیں. اس نے کہا اس کے ذہن میں سارا, وہ اس سے بڑا کوئی آرکیٹیکٹ ہے جیزس سے بڑا, خدا تعالیٰ سے بڑا کوئی آرکیٹیکٹ ہے اس دنیا میں؟ اس سے بڑا تو کوئی آرکیٹیکٹ ہی نہیں ہے. اس نے تو ذہن میں سکیچ بنایا, آسمان تان کے کھڑا کر دیا بغیر پلروں کے. نہیں, میں نے لاسٹ کیا کہا تھا انہیں؟ بغیر نہیں دیکھے پانی اور نہیں رکھ دئیے نا تو پانی پہ جائے تو سیانے آندے, آرکیٹیکٹ آندہ ہے, آرکیٹیکٹ بھی بیٹھے ہیں, نیچ پانی پہ جائے تو نہیں بہ نہیں جاندی جی. لیکن اس نے تو نہیں پانی تے رکھی, زمین کھودو تھلے پانی, اسی پہ اس نے نہیں رکھی ہوئی ہے. ساری زمین پانی کے اوپر کھڑی کر دی ہوئی ہے. دیکھیں پمپ پانی کہاں سے نکال رہا ہے, کتنے بور نیچے چلا جا رہا ہے, پانی 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 پانی. وہ تو ایسا قدرت والا خدا ہے. اب اسی کے بارے میں وہ 12 برس کی عورت سن رہی ہے کہ کوئی یہ ہے جس کے بارے میں وہ سیمول صاحب بتا رہے ہیں, پیٹر بتا رہا ہے, یوحنا بتا رہا ہے, یعقوب بتا رہا ہے, لوگوں سے سن رہے ہیں. اندھوں کو بینائی, لنگڑوں کو چنگائی, مردوں کو زندگیاں دینے والا اترا ہے. اس کے کلام کرنے سے لوگ اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی انتظار کرتی ہوں. اب اس نے سنا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج جو انتظار کرنا نہیں نا پسند کرتے وہ اسرائیلیوں کی طرح ذلیل ہوتے ہیں. آج نہیں, اس وقت سفر کنے دن دا سی تے کنا ٹائم لنگ گیا, 40 سال لنگ گئے. یسوع نے کیا کہا میں تجھے 40 دن, وہ کہتے 40 دن بڑے لمبے, نافرمانیوں کے سبب سے. دیکھ لو خدا کی برگزیدہ قوم کا کیا حال ہوا. یاد رکھنا بچوں, یاد رکھنا خدا کسی کا طرفدار ہے, خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. جو کوئی گناہ کرے گا وہ مرے گا, یاد رکھنا. لیکن جیزس نے کیا کہا, جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے میرے پاس آئے, اور اس عورت کی طرح جس نے 12 برس انتظار کیا. سیانے آندے کہ 12 سال بعد تے روڑی دی بھی سنی جاندی ہے, لیکن سنی کی دی جاندی جڑی ایمان چ پختہ رہندی. وہ عورت ایمان میں پختہ تھی. اس نے جی میں کہا, اس کا جی جان, اس کے جی جان میں ایک بات چل رہی ہے, اور وہ بات کیا ہے؟ اگر میں اس کی پوشاک کو ہی چھو لوں گی, ٹچ کر لوں گی, تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ چنگی ہو جاؤں گی, میں شفا پا جاؤں گی. مسیحی آج لفظ کیا پکڑا ہے؟ پکڑ کے پاکٹ میں ڈال دیا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ پریشان ہوں. بیوی زندہ تو ہے, مری تو نہیں ہے, کہیں نہیں جاتی.
اس کے لیے پریئر کی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ڈیول جسے بولتے ہیں، ڈیول، ابلیس، اپلون، شیطان، یہ آپ کے اس چیز پہ اٹیک کرتا ہے جو آپ کی کمزوری ہے. جو آپ کی کمزوری ہے، یاد رکھنا وہ اسی کو کبھی ٹھیک ہونے نہیں دے گا. یاد رکھنا، ایک شخص کی خواہش ہے میں نے ایم پی اے بن جاؤں، لیکن وہ بن نہیں پا رہے، وہ ہو نہیں رہا، وہ منسٹر نہیں بن پا رہا. تو کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے؟ منی از ناٹ امپورٹنٹ، منی از ناٹ امپورٹنٹ. یاد رکھنا، میں نے ایسے بڑے، اب میں آپ کو ایک بڑی ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے بڑے سینیٹر تھے، انور لال ڈین صاحب، کراچی کے سینیٹر ہیں، ابھی بھی آن ڈیوٹی. ویسپے سے ایک غریب آدمی، دیکھیں آج پاکستان کا سینیٹر بن گیا، سندھ کا سینیٹر بن گیا. مسیحیوں کی پہچان ہے وہ سندھ کے اندر. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی صرف بیٹیاں، بیٹا بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات دیکھوں، میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر تحمل مزاجی بڑی ہے. بڑے دھیمے سے بات کرتا ہے وہ، بڑے دھیمے سے. اتنا خوش اخلاق ہے، آپ اسے ملو گے آپ کہو گے شاید یہ مجھ سے زیادہ محبت کسی سے کرتا ہی نہیں ہے. اتنا پولائٹ آدمی ہے، اتنا پولائٹ، اتنا ہمبل آدمی ہے. اور خدا نے اس کی ہمبلنس کے باعث، اس کے تحمل مزاجی کے باعث خدا نے اسے سندھ گورنمنٹ کے اندر سینیٹر کی سیٹ بخشی ہے. اس نے کتنے سال ویٹ کیا ہے. پیسوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یاد رکھنا. انسان اپنے کردار سے آگے بڑھتا ہے، اپنے رویے سے. جیسس کیا ہے؟ جیسس مسیحیوں کو الگ رکھتے ہیں. یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا بچوں. کبھی ایسا ورڈ آپ کو لگے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اسے چھوڑ دو. کیونکہ جلدی کا کام کس کا ہے؟ جلدی کا کام کس کا ہے؟ بولو تو صحیح مسیحیوں، کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے. جلدی کا کام شیطان کا ہے، خدا کا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب قوم بنی اسرائیل مصریوں کی قید سے نکلے تو مقدس موسیٰ سے لڑائی کرنے لگا. ہمیں تو بھوک لگ گئی ہے. دیکھو قید سے نکلے، مار تو بچے، بھوک تو بچے، ننگ تو بچے، لیکن ویٹ نہیں کیتا. خدا تے ٹرسٹ نہیں کیا. انہوں نے ٹرسٹ نہ کرنے کے باعث خدا سے، موسیٰ سے لڑے. کہاں ہے خدا؟ ہمیں بھوک لگی ہے. تو موسیٰ نے کیا کہا خداوند سے کہ بھوکے تو میرے ہی لڑی جاندے، یہ تو مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے، یہ تو میرے سے لڑنا شروع ہو گئے. خدا نے کہا اچھا تیرے سے اب لڑیں گے نہیں، لیکن ان کو یہ کہہ دینا جتنی ضرورت ہے اتنی لینا، اس سے زیادہ نہ لینا. کیوں پاسٹر ناصر صاحب ایسے ہی کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ لینا. لیکن انہوں نے کیا سارا اکٹھا کر لو، سارا ہی. اور کلام میں لکھا ہے کہ پھر جو کچھ جمع کیا سب نو کیڑا پہ گیا. آسمان سے من برسا ہے، من. خدا آج بھی ہر ایک کی ضرورت کے مطابق جانتا ہے کسے کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن ویٹ کرو. کیا کرو؟ ویٹ کرو. خدا کی آواز کا ویٹ کرو. یہاں پر کیا ہے؟ اس عورت کے اندر کیا ہے؟ ویٹ ہے. ویٹ. اس نے 12 برس علاج کروائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے اس نے علاج نہیں کروائے. حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں، جتنے بھی فلاسفر تھے ڈاکٹریٹ کے، سب کے پاس گئی ہوگی. لیکن جب جیسس کا سنا، ایک بات اس کے اندر بیٹھ گئی. کیا بیٹھ گئی؟ کہ اگر میں اس کے جی کے اندر بات آ گئی تھی یہاں پہ کہ اگر میں اسے چھو ہی لوں گی تو کیا ہو جاؤں گی؟ میں چنگی ہو جاؤں گی. آج وہ لفظ جو پاکٹ کے اندر ڈال لی ہے، کون سا؟ پریشانی کا، اسے نکال دو، اسے دہرانا نہیں ہے. اب جتنی دفعہ بولو گے آپ کا ورد بن جائے گا. آپ کا کیا بن جائے گا؟ ورد بن جائے گا. تو اتنی دفعہ آپ یہ بول دو کہ جیسس میں گھٹوں تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ہم گھٹیں گے وہ بڑھے گا، تو پھر ہم میں کوئی کمیاں رہیں گی؟ ہم میں کوئی کمیاں رہیں گی؟ ایسا امپاسبل ہے. پھر کمی نہیں وہ رہنے دے گا. جب وہ آ جائے گا جس کی طرف میں ہاتھ کر رہا ہوں، وہ پروردگار جس کی بابت ہر ورشپر، ہر خدا کا خادم یہ کہتا ہے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کرو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے ہمارا نجات دینے والا ہے، وہاں پر ہمارا شافی ہے.
وہ وہاں پہ جو تخت نشین کہتا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے. وہ وہاں بیٹھ کر ہم انسانوں پر نظر ٹکا کے بیٹھے. اس کی نظر سب پہ لگی ہے, اس کی نظر سب پہ لگی ہے, اور ہر ایک کے اعمال کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. یاد رکھنا, ہر ایک کو دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. یاد رکھنا, وہ عورت جو 12 برس سے بیمار ہے, آج میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں. میں نے خاص کر اس علاقہ کے اندر ساؤتھ پنجاب کی کلیسیاؤں پہ نظر کی, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن جتنے پڑھے لکھے ہیں اتنے ایمان میں کمزور ہیں. یقین کریں, ڈاکٹر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹیچر ہونا, پروفیسر ہونا, اعلیٰ علم رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں, میں نے بھی کسی بڑے اعلیٰ ٹیچر سے سیکھا تھا کہ پڑھے لکھے ہونا بڑی بات نہیں ہے, دانا ہونا بڑی بات ہے. ایڈوکیٹ ہونا, بن جانا کوئی بڑی بات نہیں, کیس جیتنا کام ہے. پادری ہو جانا یا مبشر بن جانا بڑی بات نہیں ہے, ایونجلزم کرنا سب سے بڑی بات ہے. آج میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں, جوانی کے جن حصوں میں ہو کوئی بھی ویٹ نہیں کر رہا, اور کوئی بھی اپنے لیے پریئر نہیں کر رہا کہ میرے لیے جو جاب ہے, بزنس ہے, میں اس کے لیے پریئر نہیں, بلکہ خداوند مجھے بزنس دے, خداوند مجھے جاب دے, خداوند دیکھ تو نے مجھے اتنے سال پڑھایا لکھایا اور آج مجھے جاب نہیں مل رہی, تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ تو نے مجھے پڑھایا لکھایا, یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اب جاب دے. کلام میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو تو محبوب پہلے محبوب بنیں گے تو وہ سب کچھ انعام میں دے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کے محبوب ہو جائے یا ہمارا کوئی محبوب ہو جائے تو پھر ہماری لگن اور توجہ عشق سے اوپر کی بات ہے. یہ لگن عشق سے اوپر کی بات ہے, اور لگن سے اوپر کی بات بھی ہے, وہ جنون ہے. اگر جس کو جنون اور لگن لگ جائے تو بلیو کریں ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے. یہ بہت بڑا لاجک ہے, بہت بڑی اس کے اندر گہرائی ہے, بہت بڑی گہرائی ہے. لیکن آج نہ کوئی جوان, نہ کوئی نوجوان, نہ کوئی شریع جوان, بلکہ ہر ایک کی توجہ بھٹکی ہوئی ہے, ہر ایک کی توجہ بھٹکی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو شاید میں نے یہ سٹوری پہلے بھی شیئر کی, کہ خدا کے خادم کے ڈائلسس ہو رہے ہیں تو ہم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے, اور جب اس کے 12 ڈائلسس ہو چکے تو اس سے کہا کہ آپ کو کمزوری فیل نہیں ہو رہی, تو وہ ہنس کے میری طرف دیکھتے ہیں, اور پتہ کیا کہتے پادری صاحب 52 سال گردے بھی تے انہیں ہی چلائے کی جے آخری سال نہیں چلن ڈے تو کیڑی گل ہے, مرنا تو ہے ہی ہے تو کوئی گل نہیں. تو اج کسی دے گردے فیل ہوندے ہون دسو, وہ تو مر جائے گا ٹینشن سے, او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. تو میں اس دن سے اتنا شاکڈ ہوا کہ یہ کیا ہے, ایسا ایمان میں نے لائف میں نہیں دیکھا. وہ میرے خان صاحب ہیں, ان کے چچا ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. یہ ان کے چچا کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بابو جی ہیں کیتھولک کے, اور اتنے ایماندار خادم میں نے لائف میں نہیں دیکھے. کہہ رہے 52 ایئرس 52 ایئرس میرے گردے بھی تو اسی نے چلائے ہیں, اب کیا ہوا اگر ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہونے والا. اپنی پریشانی ہے, یہ جو پاکٹ میں لفظ ڈالا ہوا ہے نا پریشانی کا, یہ نکال کے باہر پھینک دو, اور یہ ساری فکریں کس پہ ڈال دو, بولو میرے ساتھ, ساری فکریں, بولنے زور سے, ساری فکریں جیزس پہ ڈال دو. وہ حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
بیوی کہیں نہیں جائے گی, بچے کہیں نہیں جائیں گے, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت, قوت, طاقت رکھتا ہے. بس یہ ٹھان لو جی میں کہ جیزس مجھے مل گئے تو سب کچھ مجھے مل جائے گا. ہاللیلویا. جیزس مجھے مل گئے تو سب کچھ مجھے مل جائے گا. یاد رکھیے گا. کیوں پاسٹر شرون صاحب, آپ کی لائف میں کتنی بڑی گواہی ہے ان دنوں میں ہے. کتنے پریشان تھا میرا بھائی, لوگ دھتکار رہے ہیں, اس کو پیچھے ہی کر رہے ہیں, پیچھے ہو جا, تو کدھر آ گیا, مذہبی پہ آ گیا, چل نیچے اتر, تجھے کس نے کہا اسٹیج پہ آ. خدا کا خادم ہے, پاسٹر ہے, مجھے یہ ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے, لیکن یاد رکھیے گا, عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. وہ ایمانداروں کے لیے نہیں آیا, اب یہ مت سمجھیے گا. وہ جیزس ایسے لوگوں کے لیے آیا جن کے سالوں سے خون بہ رہے ہیں. وہ ایسے لوگوں کے لیے آیا ہے جو دنیا کے اندر دھتکارے ہوئے ہیں. میرا یسوع ایسے لوگوں کے لیے آیا ہے. بائبل کو غور سے پڑھو. میں نے آپ کو کبھی ریفرنسز نہیں اتنے دیے. کیوں؟ کیونکہ یہ سیمینار نہیں ہے. میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں, اس کے حوالے, اس کی سٹڈی, اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ہزاروں حوالے دے سکتا ہوں, ریفرنسز دے سکتا ہوں. لیکن ضروری ہے اکارڈنگ ٹو بائبل ہماری بات چلے. اور جیزس کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں میری بیٹی, میرے بیٹے مجھ سے عشق کریں, میرے پیچھے آئیں, میں ان کا محبوب بن کے ان کی انگلی پکڑ کے وہ چیزیں دوں گا. آج ہر ایک کی خواہش ہے, سنو ذرا سنو, آج ہر ایک کی خواہش ہے, ہر ایک کی خواہش ہے خوبصورت بیوی ہو, خوبصورت گاڑی ہو, میرے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, گاڑیاں ہو, شہرت ہو, منسٹری ہو, میں ایک بڑا انسان ہو جاؤں. کبھی یہ بھی خواہش ہے جیسے اس عورت کی تھی, جیسے یہ عورت کہتی ہے جی میں, کہ اگر وہ جی میں کہتی ہے کہ اگر میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو کیا پا جاؤں گی؟ میں شفا پا جاؤں گی. اگر جیزس میری لائف میں آ گئے تو مجھے سب کچھ مل جائے گا. میں آپ کو اپنی ٹیسٹمنی دیتا ہوں. میں لائف میں بہت کام کیا ہے. میں نے بچپن سے مجھے شوق تھا, بچپن سے شوق تھا, لیکن جب لائف بدلی, چینج کی, میرے پاس بہت سارے پاسٹرز میرے پاس شو روم پہ آیا کرتے تھے, میں بڑی خدمت کیا کرتا تھا, لیکن چرچ نہیں جاتا تھا. بہت کم, سال میں کوئی 1-2 دفعہ چلا جاتا تھا جب میں خدمت میں نہیں تھا. خدا کے مجھے پکڑنے سے پہلے, خدا کا مجھے پکڑنے سے پہلے جو منصوبہ تھا وہ بن رہا تھا. کہاں؟ اس آسمان پہ. میں جتنا انٹیلیجنٹ ہوں اپنے کام میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جھوٹ فریب کی لائف سے نکال کر اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں جگہ دی ہے. اس نے مجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ یہ لفظ اپنی پاکٹ سے نکال دو. آپ جس لفظ کو پکڑ لو گے, میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں, آپ جس لفظ کو پکڑ لو گے وہ لفظ آپ کا ورد بن جائے گا. اور وہ ورد بن جائے گا جب وہ آپ کو بدلنے نہیں دے گا, وہ آپ کو بدلنے نہیں دے گا. اب چیک کرنا آج گھر جا کے مجھے کون سی میرے اندر بری عادت ہے. یہ کہنے کی مجھے رات سر بھاری ہو جاتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, میں رات بھر مجھے بدروئیں ستاتی ہیں. آج کے بعد ایسا نہیں میں کہوں گا, میں نہیں کہوں گی, بلکہ یہ کہوں گی کہ میرا جی یہ کہے گا, الیاس صاحب میرا جی یہ کہے گا, میں جی میں یہ کہوں گی یا کہوں گا کہ اگر میں جیزس کا پلو چھو لوں تو مجھے کوئی چیز چھونے نہیں پائے گی. ہاللیلویا. تیرا پلہ چھو کے یسوع مل گئی مینو. بولے میرے ساتھ, تیرا پلہ چھو کے یسوع مل گئی مینو شفا. آج آپ نے یہ کہنا ہے, جو بری عادت ہے اس کو نکال دیں. میں آپ کو, جن کے بیبی نہیں ہے وہ بھی سن لیں, آپ کے لیے گواہی ہے. جائیں, میں آپ کو ٹیسٹ منی دے رہا ہوں. جن کے بیبی نہیں ہے آج کے بعد کہنا شروع کر دو, مجھے بیبی مل گیا ان دا نیم آف جیزس. ہاللیلویا. آج کے بعد کہنا شروع کر دو, مجھے جیزس نے بیبی دے دی ہے. میری بیوی لوٹ آئی ہے, میرا بیٹا جو نافرمان ہے وہ لوٹ آیا. اسے فیل کرنا شروع کر دو, یہ ورد کرنا شروع کر دو. وہ ورد چھوڑ دو جو پریشانی بھنڈ کے اندر اٹک گیا. وہ آپ کو گرا رہا ہے, کھڑا نہیں ہونے دے رہا. وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو گرا رہا ہے.
آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے رہا. اس عورت کا ایمان چیک کرو, کمزور ہے, لاچار ہو چکی ہے, سہارا دینے والا کوئی نہیں رہا. کیا لکھا ہے, وہ خود ہی اٹھی ہے, خود ہی آپ پہ ہی اٹھی, تو اٹھ کے سدھی اوتھے گئی. مجھے یہ بتائیں, اس وقت تو کچھ رولز تھے جو عورت اب مرد کو چھو نہیں سکتی تھی, لیکن اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں بھی یہاں پہ تو مردوں کا بڑا ہجوم لگا ہے. اس نے مردوں کو ہٹانا, اس کے اندر پاور آ گئی جو 12 برس سے خون بہنے کے سبب سے بڑی کمزور ہو گئی ہے, اس کے اندر تو پاور آ گئی ہے. اور وہ پاور کون سی ہے؟ فیتھ کی پاور آ گئی ہے, ایمان کی پاور آ گئی ہے. جس کے پاس جاب نہیں ہے, اپنے اندر پاور. وہ کیا لکھا ہے, یسوع کیا کہتے ہیں, خاطر جمع رکھو, خاطر جمع کر لو, مجھے شفا مل گئی ہے, مجھے جاب مل گئی ہے, مجھے میری ریٹائرمنٹ مل گئی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی کام آج کے بعد رکے گا نہیں. کس کا ایمان؟ کیسا ایمان؟ اس عورت جیسا ایمان جس نے ویٹ کیا, 12 برس ویٹ کیا, اور جب اٹھی تو سیدھی چیز بندیاں نو ہٹان لگ پئی, پرے ہو پرے ہو پرے ہو. اب مجھے ایک اور بات بتائیں, اب اسے کیسے پسا؟ اس نے تو صرف جیزس کے بارے میں سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. اس نے جیزس کے بارے میں سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. اسے کو ایسے پتا لگ گیا یہ ہے جیزس. اسے کیسے پتا لگا؟ کتنے بادشاہ آئے تھے یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے جب وہ پیدا ہوئے تھے؟ کتنے آئے تھے؟ سونا, مور اور لبان لے کر. ان کو راستہ دکھانے والا کون تھا؟ اب آپ کے لیے میسیج ہے, آپ بچوں کے لیے, سب کے لیے جو پریشانی کے لفظ کا ورد کرتے ہیں. میں بڑا پریشان, یہ ورد کا لفظ چھوڑ دے, اس کا ورد کرنا چھوڑ دے. میں I am not worried from today. میں آج کے بعد بالکل بھی وری نہیں ہوں, پریشان نہیں ہوں, میں اپسیٹ نہیں رہوں گا. وائی؟ کیوں؟ جیزس میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں پریشان ہے کیونکہ کون کھڑا ہے میرے ساتھ؟ جیزس کھڑے ہیں. کون کھڑے ہیں میرے ساتھ؟ جیزس کھڑے ہیں. اور راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اور ستارہ یسوع کو یسوع کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کا ستارہ. صبح کا ستارہ, چمکتا ہوا ستارہ. وہ ہے ہی ستارہ, تو ستارہ چمکتا ہی ہے. آمین. اب جو راستہ دکھا رہا ہے, اب مجھے یہ بتائے, راستہ جب بھی بھٹکے گا اپنی وجہ سے بھٹکے گا. یاد رکھنا. جانا وہ دیکھیں, وہ تارا ہے, مجھے وہ راستہ دکھا رہا ہے, مجھے جانا تو ایسے ہے, تو ان تھک گئی ہے, دے ہو گئے, تو سدھا ہی ہیرودیس دے محل چ, سدھا ہی بادشاہ دے محل چ. غلط ہو گیا نا. تو کلام میں کیا لکھا؟ ستارہ نظر آنا بند ہو گیا, سٹار نظر آنا بند ہو گیا. جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کے اپنے تھکنے کے باعث وہ بند ہوتا ہے. ستارہ یاد رکھنا. ہاللویا. بجائے پاکرو کے لیے زوردار تالیاں. ایسے نہیں, زوردار تالیاں. اپنے کاموں کے باعث ستارہ نظر آنا بند ہو گیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ساری سٹوری بتا لی, دس لیا, اتھو جدوں نکلے پھر ستارہ نظر آنا بند ہو گیا. پھر ستارہ نظر آنا شروع ہو گیا. آج ان چیزوں سے اب دیکھیں کہاں نکل کے کہاں آ گئے ہو. کہ کتے ایسے بادشاہ ایسے غلط ہتھی تے نہیں چڑھ گئے جتھے یسوع نظر آنا بند ہو گیا. صحیح وے پہ آئے, صحیح ٹریک پہ آئیں, تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم یسوع کا پلہ چھوئیں, اور اس کا اس کا پلہ چھونے کے سبب سے میں شفا پاؤں, میرا گھرانہ شفا پائے, میں نجات پاؤں, میرا گھرانہ نجات پائے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, اگر آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے پہ, آپ کی بیٹی پہ, آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو کلام میں لکھا ہے شکر کرو, مبارک ہیں آج وہ جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آسمان پہ اجر بڑا ہے. آسمان پہ تمہارے لیے بہت کچھ ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟
تو یہ سوچو کہ اگر بیٹا ہوتا ہی نہ، بیٹی ہوتی نہ، جیسے وہ ایک بچہ ہے جو لنگڑا لولا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ ایمان سے آئے، میرا ایمان ہے وہ بچہ آنے والے دنوں میں بیٹھے گا، وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا سا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا یہ تو بیٹھنا ہی نہیں، وہ آج کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے۔ کدھر ہے وہ بچہ؟ اگر وہ آئے ہیں تو ذرا اس کو اونچا کریں ذرا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ وہ گواہی بھی دی ہے لاسٹ اس بہن نے ادھر، وہ آج نہیں آئی شاید۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے نہ وہ بھی مفلوج پیدا ہوا تھا، وہ نہ بیٹھ سکتا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا نہ انہیں بیٹھنا ہے، نہ انہیں بولنا ہے، نہ انہیں سننا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاور کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جیزس ہے۔ یہ کون ہے؟ بولیں یہ کون ہے؟ یہ جیزس ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی آ گئی ہے تو یقین کر لیں، شکر کریں، خدا تو نے میرا گھر چنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حقیقی سٹوری۔ ایک نا کسی ملک کے اندر ایک شخص کو کینسر ہو گیا۔ وہ بندہ بڑا دعا گو تھا، بڑی دعا کرنے والا، آخری بات ہے بڑی غور و فکر سے سننے والی۔ بس سمر صاحب اسے کینسر ہو گیا، تو اب وہ بڑی نا، اس کو جب پتا چلا مجھے کینسر ہو گیا، وہ سیدھا جا کے نا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کنفرم کر دیا ہاں جی آپ کو تو کینسر ہو گیا۔ وہ گھر آیا، وہ گھر آ کے نا چھت پہ چڑھ گیا۔ جب چھت پہ چڑھ گیا وہ گھر والے کہنے لگے انو کی ہو گیا، کینسر ہو گیا، کملا ہو گیا، پتہ نہیں پاگل ہو گیا۔ وہ چھت پہ چڑھ کے دونوں ہاتھ ایسے کر کے نا اونچی اونچی کہنے لگ پیا، خدایا تیرا شکر ہو تو نے میرا بدن کینسر کے لیے چنا۔ وہ اونچی اونچی نا 7-8 دفعہ اس نے کہا، وہ نیچے آ گیا۔ محلے دار بڑے پریشان ہوئے، اب ظاہری بات ہے ہم صاحب بھی سن رہے تھے۔ وہ صبح ایسے ہوا، ڈاکٹر کے پاس سے جب آیا تو سیدھا چھت پہ، دوپہر ہوئی 3 بجے، وہ پھر چھت پہ چڑھ گیا، پھر اونچی آواز سے خدایا تیرا شکر ہو تو نے میری سن لی، میرا بدن تو نے کینسر کے لیے چن لیا۔ اس کے گھر والے کہتے تینوں کی ہو گیا؟ کہتا چپ رہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں، میرے اور خدا کے معاملے میں مت بولو۔ شام ہوئی، وہ پھر چھت پہ چڑھ گیا، پھر جا کے خدایا تیرا شکر ہو تو نے میرا بدن کینسر کے لیے چن لیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ گزر گیا۔ 10ویں دن جب اس نے شکر گزاری کی، وہ نیچے آیا تو اس کا جسم چمکنے لگا۔ اس نے کہا مجھے کیا ہو گیا؟ اس کے گھر والے اس کو کیا ہو گیا؟ وہ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تیرا کینسر کدھر گیا؟ تیرا کینسر کدھر گیا؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ خوش اور خوشی کرو، آسمان پہ اجر بڑھا ہے۔ لوگ جب تمہیں میرے نام سے ستائیں، لوگوں میں اور بھی بڑی ساری مخلوقات ہیں، بدرو گرفتہ ہے، مصیبت زدہ ہے، بد دعائیں دینے والے ہیں، لیکن آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ خداوند آپ کے، زبور میں کیا لکھا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس کا خداوند چوپان ہے اسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ تجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، وہ تجھے راحت کے چشموں کے پاس، وہ تجھے راحت کے چشموں کے پاس لے۔ دیکھیں وہ میں ہے، میں سے میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا، وہ میں سے نکل کے وہ میں آیا، وہ سے نکل کر مجسم ہوا، وہ میں سے نکل کر وہ بنا، وہ سے نکل کر مجسم ہوا، اور مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ کی ورڈ ہے اس کا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ یسوع نے آپ کو چھوا ہے، یسوع نے آپ کو برکت دی ہے، یسوع نے آپ کو برکت دی۔ ہاللویا۔ کرونا بڑی شدت سے تھا، میں گواہی دینے لگا ہوں، آخری بات ہے۔ تو کرونا بڑی شدت سے تھا، تو میرا چرچ اس وقت بن رہا تھا فیصل آباد میں۔ تو یقین کریں، اب جتنی کلیسیا نا جہاں پہ چرچ بنا رہے ہیں وہ سارے بھٹا مزدور ہیں، بھٹے پہ کام کرنے والے۔ بلیو کریں میں مذبے پہ کھڑا ہوں، ہماری کلیسیا لوگوں کو دے رہی تھی بھٹا مزدور۔ اس وقت آج بھی بھٹا مزدور مانگتے ہیں، لیتے ہیں، لوگوں قرض بڑے ہیں بیچاروں پہ، لیکن میں بلیو کریں اس وقت اتنے ایمان سے پریئر ہوتی تھی کہ ہماری جو کلیسیا کے ممبرز تھے، بھٹا مزدور تھے، وہ لوگوں میں بانٹ رہے تھے، مال اکٹھا کر کے نا وہ لوگوں میں بانٹ رہے تھے۔ ایسی بلیسنگ تھی کرونا کے اندر، اور کرونا کے اندر آپ کو پتہ ہے کام بند تھا،
وہ ایماندار کی دعا کے اثر سے شہروں کو کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آواز کیوں تھوڑی ہے؟ ہاللیلویہ۔ میرے ایمانداروں بھائیوں بہنوں، ایمان سے آج یہ لفظ جو ہے نا، یہ پریشانی کا چھوڑ کے جانا ہے آج، کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ آج کے بعد ہولی اسپرٹ میرے ساتھ ہے، جیزس میرے ساتھ ہے، اور مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے اور ہمیں قائم رہنے کا فضل دے۔ ہاللیلویہ۔ کل کائنات کے بادشاہ، زمین اور آسمان کے مالک، خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں اور ان بخششوں کے لیے خدا جو آپ نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے بخش دیے۔ اے خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کیجیے گا، اور ہر اس برکت، بلیسنگ، مسا، نزول، قدرت، حضوری کو ہمارے اوپر ٹھہرائے رکھیے گا، تاکہ بڑا جلال ہم پہ ہمیشہ ٹھہرا رہے اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں کثرت سے جلال پائے۔ یسوع مسیح کے عظیم، پاک، پوتر، فتح مند، قدوس نام کے وسیلہ سے آمین۔